کہ ایک مرتبہ نا ایک اعرابی گاؤں دیہات کا رہنے والا شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی کے اندر آئے تو سرکار نے نجرانی چادر لی ہوئی تھی، یہ ایک جگہ ہے، اس نے چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آقا کریم علیہ السلام کی گردن مبارک پر نشان آ گیا کھینچنے کا۔ بڑی تکلیف ہوئی، چادر کو کھینچ کے پتہ کیا کہتا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا مجھے دیں۔ ساڈا تے تھے فقیر بھی زور دی دروازہ کھٹکھٹا دے نا تے باہر نکل کے کی ہوندا ہے، انہوں خیرات تے تھوڑی ملنی ہے، گالاں بہتیاں ملدی ہیں، اس کو جھڑکیاں ملتی ہیں۔ اب دیکھیں ذرا آمینہ کے لال کا کردار اور دیکھیں آمینہ کے لال کے اوصاف، جب کھینچا نا تو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، سرکار نے ایسے دیکھا نا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، مسکرا کر دیکھا۔ تو جب مسکرا کر دیکھا ارشاد فرمایا کیا چاہیے، کہا جی مجھے دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور محبوب جب ایک مرتبہ کسی کو دیتے ہیں نا پھر ساری عمر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آمینہ کے لال کی عطا ہے۔ کہا اچھا تجھے چاہیے، کہا جی۔ فرمایا یہ بکریاں، دو پہاڑوں کے درمیان کتنی جگہ ہوتی ہے، وہاں وہ بکریوں سے فل تھی، فرمایا جا ساری بکریاں تو لے جا کر۔ بڑا خوش ہوا، بکریاں لی، اپنے قبیلے کی طرف گیا، قبیلے والے لوگ ابھی کافر تھے، وہ کہا چھوڑو یار یہ باتیں، محمد عربی کے قدموں میں چلے جاؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، وہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر یعنی فقیری کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انداز، اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اس نے کہا جی مجھے دیں۔ سرکار نے دیا، لیکن یہ آداب سے شناسا نہیں تھا، آداب نہیں پتہ تھا کہ بارگاہ رسالت کے کیا آداب ہے۔ کہنے لگا جی تعریف تو آپ اتنی سنی تھی لیکن دیا آپ نے کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو بڑا غصہ ہے، تلوار نکالی، عرض کیا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا سارا نہ قلم کر دوں۔ فرمایا ٹھہر جا یار، ٹھہر جا، تھوڑا صبر سے کام لو۔ سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کاشانہ اقدس میں لے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے جتنا دیا تھا اتنا مزید عطا فرمایا، اور 2 مرتبہ جتنا دیا تھا نا اس کا پھر ڈبل اتنا ہی مزید سرکار نے عطا فرما دیا۔ ابھی سرکار اور دینے لگے تھے، کھڑا ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بھی کرے نا، اتنا زیادہ تو اب مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یار اس طرح کرے کہ باہر جا کر صحابہ میں یہ بات کہے کہ میرا دل خوش ہو گیا، سرکار نے بڑا دیا ہے۔ جی کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا اس لیے کہ جب تو نے کہا تھا نا کچھ نہیں دیا تو میرے صحابہ کا دل ٹوٹا تھا، اب جا کے تو کہے گا دیا ہے تو خوش ہو جائیں گے۔ جب لیا مال تو باہر آیا، صحابہ بیٹھے تھے، کہنے لگا او نبی کے غلاموں سنو، تیز آندھی میں اتنی تیز ہوا نہیں چلتی جتنی آمینہ کے لال کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا محمد ہمارے، بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ پھر سرکار نہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف مخاطب ہوئے، مسکرا کر سرکار نے فرمایا عمر اگر پہلی بات کی وجہ سے تم اسے قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتا، اور جو اب اس نے بات کہی ہے اس پر ثابت قدم رہے اور مر جائے تو پھر یہ جنت میں جائے گا۔ پھر سرکار نے بڑی سونی مثال دی، فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح کی ہے کہ جس کی اونٹنی گم ہو جائے، لوگ اونٹنی کو پکڑ کر اس کو نکیل ڈالنے کے لیے اس کے پیچھے ڈنڈے لے کر، نیزے اور برچھیاں لے کر چڑھ جائیں اور اسے ماریں، لیکن وہ کسی سے پکڑی نہ جائے، وہ بھاگ رہی ہے، سارے لوگ تنگ آ گئے، اتنے میں مالک آتا کہتا سارے پیچھے ہو جو، پیچھے ہو جو سارے۔ زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھاتا ہے، اونٹنی کو دکھاتا ہے، اونٹنی بھاگتی ہوئی آتی ہے، مالک اس سے پیار کرتا ہے اور اکیلا ہی نکیل بھی ڈال لیتا ہے، پھر اکیلا ہی سوار ہو جاتا ہے، اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ فرمایا میری مثال ہے اور میری امت کی مثال بھی عمر ایسی ہی ہے
میں جانتا ہوں جیسے اونٹنی کا مالک اونٹنی کو جانتا ہے اور چلاتا ہے، اسی طرح میں اپنی امت کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے عمر اپنی امت کو میں نے کیسے چلانا اور کیسے بچانا ہے۔ یار پھر فرمایا دیکھیں سرکار نے یہاں کیا کیا ہے، جب اس نے گستاخی کی سرکار نے کوئی تلوار اٹھائی، کوئی ڈنڈا اٹھایا، سرکار نے اس کا ذہن بدل دیا، رائے بدل دی، اس کو قائل کیا ہے۔ ہم قائل نہیں کرتے، ہم رائے نہیں اس کی بدلتے، ہم اگلے بندے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، ہم اگلے بندے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آمینہ کے لال نے یہ نہیں سکھایا، آمینہ کے لال نے ہمیں کیا بتایا، کیا سمجھایا، اگلے بندے کا ذہن بدلو، اگلے بندے کو قائل کرو۔ ہم قائل نہیں کرتے، ہم فوراً جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے یار میلاد، میلاد والے نبی کا اس طرح میلاد منائیں گے نا، سرکار کے انداز کو اپنا کر اس طرح بھی میلاد منائیں تو یقین مانیں جب آپ اس طرح میلاد منائیں گے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اور آمینہ کے لال اس میلاد سے یقیناً بڑے خوش ہوں گے کہ یہ دیکھو یار میرا دیوانہ میرا میلاد بنا رہا ہے، میرے انداز کو اپنا رہا ہے، میری صفات اپنے اندر لے کر آ رہا ہے، یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا چاہنے والا، یہ ہے میرا میلاد منانے والا۔ تو کوشش کریں کہ ہر میلاد میں کچھ نہ کچھ اپنے اندر ضرور تبدیلی لے کر آئیں، اپنے اندر ضرور انقلاب پیدا کریں۔ یار میلاد تو تب ہی ہے نا کہ میں اپنے اندر انقلاب پیدا کروں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سالہ ہر سال سے میں میلاد منا رہا ہوں لیکن انقلاب نہیں لے کر آ رہا، اس کے اندر میرا کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، یہ بس دیکھ پکانی ہے، لنگر بڑھنا، چلو جی چنڈیاں لا لی ہیں، یہ کیا تم کرتے جا رہے ہو؟ یہ رسم ہے یار؟ نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب محبت کا تقاضا ہے تو پھر اس کے اندر محبت کہاں ہے؟ اور محبت بھی تو لے کر آؤ، اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، اس کے اندر کوئی شوق پیدا کرو۔ آپ لنگر تقسیم کریں تو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، ایسے بانٹیں اور ذہن کے اندر یہ ہو کہ آمینہ کے لال کے نام پر میں لنگر بانٹ رہا ہوں۔